مریم راولپنڈی کی رہائشی تھی، خوبصورت، پڑھی لکھی اور باشعور۔ یہی وجہ تھی کہ اسے دیکھتے ہی لڑکے کی ماں نے ہاں کہہ دی تھی۔ مریم کی شادی 8 سال پہلے ہوئی۔ شادی کے پہلے 6 مہینے میں ہی اس کا پاؤں بھاری ہو گیا۔ ساس سسر سبھی نے مبارکباد دی اور لڑکا ہوگا کہنا شروع کر دیا۔ ڈلیوری کا وقت قریب آیا تو شوہر کے ساتھ ساتھ سسرال کے تقریباً سبھی لوگ مریم کو ہسپتال لے کر گئے۔ ڈلیوری نارمل ہوئی اور ڈاکٹر نے بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری سنائی۔ یہ سن کر مریم کی ساس کا منہ بن گیا، جبکہ دیگر افراد اپنے جذبات پر قابو رکھنے میں کامیاب رہے۔ مریم 2 دن بعد گھر آئی تو معلوم ہوا کہ گھر کے حالات پہلے جیسے نہیں رہے۔ وہ ساس جو پہلے دوائی دیتی تھی آج بے رخی سے باتیں کر رہی تھی۔ خیر، وقت گزرتا گیا۔ اگلے ہی سال مریم دوبارہ پریگننٹ ہو گئی۔ اس بار بھی سسرال والے سبھی لوگ لڑکے کی امید لے کر مریم کی خدمت کرتے رہے۔ خدا کا کرنا کہ اس بار بھی لڑکی ہوئی۔ اس بار ساس کے ساتھ ساتھ نندوں نے بھی مایوسی کا اظہار کیا اور مریم بے بسی کی تصویر بنی ان کے رویے دیکھتی رہی۔ مریم نے شکر کیا کہ ڈلیوری نارمل ہوئی، ورنہ سسرال والے آپریشن پر اٹھنے والے اخراجات بھی باتیں سنا کر نکال لیتے۔ مزید 2 سال گزرنے کے بعد مریم تیسری بار پھر ماں بننے والی تھی، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب مریم کے سسرال والوں نے مریم کو یہ کہتے ہوئے میکے بھیج دیا کہ اگر بیٹیاں ہی پیدا کرنی ہیں تو ڈلیوری کے اخراجات بھی تمہارے ماں باپ ہی برداشت کریں۔ مریم کے ہاں تیسری مرتبہ بھی بیٹی ہوئی۔ بچی کی پیدائش پر مریم کے سسرال سے کوئی دیکھنے تک نہیں آیا۔ 1.5 ماہ کی بچی اٹھائے مریم گھر واپس آئی تو اس کے لیے زمین بہت گرم ہو چکی تھی۔ ساس اٹھتے بیٹھتے پرانی باتیں نکال کر تانے دیتی۔ کبھی مریم کی بارات کے کھانے کو خراب کہا جاتا، کبھی جہیز پر تنقید کی جاتی کہ ہر کام میں کیڑے نکالے جاتے۔ مریم صابر بچی تھی، چپ چاپ سب کچھ سنتی، مزید محنت اور خدمت کر کے سسرال والوں کا دل جیتنا چاہتی تھی۔ سارے گھر کا کھانا پکانا، کھانا پیش کرنا، برتن دھونا، کپڑے دھونا اور صفائی کرنا، سارا گھر کا کام اکیلی کرتی، صرف اس سوچ میں کہ گھر والوں کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائے۔ مگر اولاد نرینہ اور خاندان کے وارث کا مطالبہ بدستور جاری تھا۔ مریم کی بڑی پہلی بیٹی 5 سال، دوسری 3 سال اور تیسری 1.5 سال کی ہو گئی تھی، لیکن گھر میں ان کی کوئی اوقات نہیں تھی۔ مریم ایک بار پھر پریگننٹ ہوئی۔ اس بار ہر نسخہ، ہر وظیفہ آزمایا گیا اور طرح طرح کے تعویذ بنا کر باندھے گئے۔ مریم خود بھی بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ سسرال والوں نے اس بار پھر مریم کو میکے بھیج دیا تھا۔ ڈلیوری کا وقت آیا، ڈلیوری ہوئی۔ ڈاکٹر نے کہا مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ یہ الفاظ سن کر مریم برداشت نہیں کر سکی۔ اس کا دل جیسے رک گیا ہو۔ ہارٹ اٹیک اتنا شدید تھا کہ وہ 40 سیکنڈ میں ہی مر چکی تھی۔ وہ 40 سیکنڈ مریم پر یوں گزرے جیسے 40 سال ہوں۔ ان 40 سیکنڈ میں مریم سوچتی رہی کہ بیٹی پیدا کرنے میں کیا گناہ ہے، بیٹی پیدا ہونے سے کیا گناہ ہے، میری 3 بچیوں نے کیا گناہ کیا۔ 40 سیکنڈ میں مریم نے آنے والے 40 سالوں کے لیے سوچا۔ بن ماں کے 4 بچیوں کو کون سنبھالے گا، اور یہ بچی جس کی عمر ابھی 40 سیکنڈ ہے، یہ بھی اگلے 40 سال اسی ظلم میں گزارے گی۔ ڈاکٹر نے مریم کی لاش اور بچی مریم کی بوڑھی ماں کے حوالے کر دی۔ سب کہتے تھے مریم کو دل کا دورہ پڑا ہے، لیکن میں کہتا ہوں وہ ہارٹ اٹیک نہیں، مرڈر تھا، ایک کولڈ بلڈ مرڈر۔ آپ کی قیمتی رائے کا ہمیشہ کی طرح انتظار رہے گا۔ شکریہ۔